بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 115 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے جمعہ کے دن کی فضیلت تورات میں بھی وارد ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خرجت الى الطور فلقيت كعب الاحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته ان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم القيامة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياها. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب وما حدثته في يوم الجمعة، فقلت له قال كعب ذلك كل سنة يوم؟ قال عبد الله بن سلام كذب كعب. فقلت له ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلي فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذاك، رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں طور کی طرف گیا، کوہ طور کی طرف، تو میں کعب احبار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہ وہی کچھ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمام ایام سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز فوت ہوئے اور اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ جن و انس کے سوا تمام جانور جمعہ کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور میں نے جمعہ کے متعلق جو اسے بتایا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا کہ کعب نے کہا وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا بلکہ وہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کہا مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کہا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک محکمن نماز ہی میں ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا بس یہ وہی ہے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث اس لیے یہاں بیان کی ہے کہ اس میں تورات کا ذکر خیر۔ اس حدیث کے ترجمے ہی سے ترجمے کا معنی اور مطلب واضح ہو چکا ہے، مزید تشریح کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اس حدیث میں اس بات پر غور کیا جائے کہ اصل تورات اور قرآن مجید کی ہدایات اور تعلیمات میں کس قدر مطابقت تھی۔
لیکن اہل کتاب نے اپنے مفاد کے خاطر تورات جیسی افضل ترین آفاقی و آسمانی کتاب میں تحریف کر دی اور اس میں ترمیم کرتے ہوئے ایسا جرم کیا جو ناقابل معافی ہے۔ کس قدر مجرم قوم تھی یہ قوم کہ جس نے وہ آسمانی کتاب جو ہدایت کا مجسم تھی اس کتاب سے ہدایت پا کر خود بدلنے کے بجائے اس قوم نے اس کتاب ہی کو بدل دیا، اور اس قوم نے اپنے جرم کا انجام اپنی دنیاوی زندگی ہی میں دیکھ لیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,500 سال کے گزر جانے کے باوجود جس مقدس آخری آسمانی کتاب کو اب تک محفوظ رکھا ہے، اس کتاب کی قدر و منزلت کو جانیں اور اس کتاب کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں، اپنے لبوں سے لگا کر اور کیفیت میں ڈوب کر اس قرآن مقدس کو بوسہ دیں، اور اس یقین کے ساتھ اس کتاب کی تجوید اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری، اور فرشتوں کے سردار اس مقدس کتاب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور مسلمان اس کتاب کو سمجھیں، اس کے احکام کو جانیں، اس کتاب کو کتاب ہدایت یقین کریں، اور اس کتاب کے ذریعے اپنی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی لے آئیں، اور اس کتاب کے پیغام کو ان افراد تک پہنچائیں جن تک اس کتاب کا پیغام اب تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔